مدینہ میں طب ثانی کی آمد۔ طب دوم تبان اسد ابی کرب وہ ہے جو مدینہ آیا اور جس نے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اس کو غلاف بنایا۔ وہ دو یہودی علماء کو اپنے ہمراہ یمن بھی لے گیا۔ اس نے یمن سے مدینے تک ایک سڑک بنوائی جو اس کی گزرگاہ رہی۔ وہ ربیعہ بن نصر سے پہلے حاکم یمن ہوا کرتا تھا۔ وہ پہلی بار مشرقی یمن کی جانب سے مدینہ آیا اور اس کے شہر کے پاس سے ہو کر گزرا تو یہاں کے باشندوں سے معترض نہ ہوا بلکہ اپنے ایک بیٹے کو یہاں چھوڑ گیا۔ اس کا بیٹا اہل مدینہ کے ہاتھوں دغا سے مارا گیا۔ تب ابو کرب تبان اسد نے مدینہ پر فوج کشی کی اور اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا عزم کیا۔ تب دوم کے اس ارادے کے معاملے میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے تبان اسد کے دل میں غضب کی آگ مزید بھڑکا دی۔ مدینہ کے احمر نامی ایک شخص نے جو عدی بن نجار کے خاندان سے تھا، طب کے ایک ہمراہی کو اپنے کھجور کے باغ میں خوشہ چینی کرتے دیکھ کر قتل کر ڈالا۔ اس بات پر طب اور بگڑ گیا، چنانچہ جنگ چھڑ گئی۔ اہل مدینہ دن کو غنیم سے لڑتے اور رات کو اس کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ طب کو اپنے دشمنوں کے اس حسن سلوک پر حیرانی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اہل مدینہ کی قدر بھی کرنے لگا۔ اس دوران مدینہ کے دو یہودی عالم جو بنی قریظہ سے تھے طب کے پاس آئے۔ انہیں دراصل طب کے اس ارادے کا علم ہو چکا تھا کہ وہ اہل مدینہ کے قتل عام کے لیے موقع کی تلاش میں ہے۔ ابن سعد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، یہ روایت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے بھی مروی ہے کہ جب طب مدینہ آیا وہ کناتہ میں اترا۔ اس نے یہود علماء کی طرف پیغام بھیجا۔ اس نے کہا، میں اس شہر کو برباد کرنے لگا ہوں۔ سامول جو سب سے بڑا عالم تھا، اس نے کہا، بادشاہ، یہ شہر اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ ہوگا جو اولاد اسماعیل میں سے ہوں گے۔ ان کا نام نامی احمد ہوگا۔ یہ ان کی ہجرت گاہ بنے گا۔ جس جگہ تمہارا بسیرا ہے اس جگہ ان کے اور ان کے دشمنوں کے مابین جنگ ہوگی۔ طب ان کے ساتھ جنگ کون کرے گا؟ سامول ان کی قوم ان کی طرف بڑھے گی، اس جگہ باہم جنگ ہوگی۔ طب ان کی قبر انور کہاں ہوگی؟ سامول اسی شہر میں۔ بادشاہ جنگ میں نتائج کیا ہوں گے؟ سامول کبھی ان کے حق میں اور کبھی ان کے خلاف۔ اس جگہ جہاں تم کھڑے ہو ان کے صحابہ کرام شہید ہوں گے۔ بالآخر ان کو فتح نصیب ہوگی، پھر ان کا غلبہ ہوگا، پھر اس معاملے میں کوئی ان کی مخالفت نہ کرے گا۔ طب ان کا حلیہ مبارک کیا ہوگا؟ سامول وہ نہ طویل قد کے ہوں گے نہ کوتاہ قد ہوں گے، ان کی آنکھوں میں سرخی ہوگی، وہ اونٹ پر سوار ہوں گے، وہ امامہ باندھیں گے، ان کی تلوار ان کے کندھے پر ہوگی، وہ پرواہ نہیں کریں گے حتیٰ کہ انہیں غلبہ نصیب ہو جائے گا۔ ابن ظفر نے حضرت سفیان بن مجاشع سے روایت کیا ہے، انہوں نے تمیم کے افراد دیکھے، وہ ایک کہنہ کے پاس جمع تھے۔ میں نے سنا وہ کہہ رہی تھی، جو ان سے پیار کرنے لگے گا وہ معزز ہوگا، جس نے انہیں ترک کر دیا وہ ذلیل ہو جائے گا، جو ان کی طرف میلان رکھے گا وہ تندرست رہے گا، جو ان سے عداوت رکھے گا
وہ برباد ہو جائے گا۔ حضرت سفیان نے پوچھا، کہنا تو کس کا ذکر کر رہی ہے؟ اس نے کہا، حرام اور حلال کے مالک، علم و ہدایت کے صاحب، گرفت و حلم، جنگ اور صلح والے سرداروں کے سردار، سفید رنگت والے، نحوست مٹانے والے اور دشمن کو ہلاک کرنے والے ہوں گے۔ حضرت سفیان نے پوچھا، وہ کون ہے؟ کہنا، وہ نبی ہیں، ان کی تائید کی جائے گی، ان کے ظہور کا وقت قریب آ گیا ہے، ان کی ولادت کی گھڑی قریب آ گئی ہے، وہ ہر سرخ اور سیاہ کی طرف مبعوث ہوں گے، وہ ایسی کتاب لے کر آئیں گے جس میں لغزش کا گمان نہیں ہوگا، ان کا اسم گرامی محمد ہوگا۔ سفیان، کیا وہ عرب میں سے ہوں گے یا عجم میں سے؟ کہنا، بادل والے آسمان کی قسم، وہ ماد میں سے ہوں گے۔ سفیان، تمہارے لیے یہی کافی ہے، جب ان کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی تو انہوں نے اس کا نام محمد رکھا، کہ شاید ان کا بچہ ہی وہ شخص ہو جو مذکورہ بالا صفات کا حامل ہو۔ حضرت عمر بن عتبہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، زمانہ جاہلیت میں اپنی قوم کے بتوں سے تنگ تھا، میں نے بتوں کی پوجا کو باطل گمان کیا، میں اہل کتاب میں سے ایک شخص سے ملا اور اس سے افضل دین کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا، مکہ مکرمہ سے ایک شخص کا ظہور ہوگا، وہ اپنی قوم کے بتوں سے نفرت کرے گا، وہ افضل دین کے ساتھ تشریف لائے گا، جب ان کے متعلق سن لو تو ان کی اتباع کر لینا۔ اب اس کے علاوہ میرا اور کوئی مقصد حیات نہ تھا، میں مکہ مکرمہ آیا اور پوچھا، کیا کوئی نیا واقعہ رونما ہوا ہے؟ وہ کہتے، نہیں۔ ایک دفعہ میں راستے میں بیٹھا ہوا تھا، میرے پاس سے ایک سوار گزرا، میں نے اس سے پوچھا، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا، مکہ مکرمہ سے۔ میں نے پوچھا، کیا کوئی نیا واقعہ ظہور پذیر ہوا ہے؟ اس نے کہا، ہاں، ایک شخص نے اپنی قوم کے بتوں سے نفرت کا اظہار کیا ہے اور معبود برحق کی طرف دعوت دی ہے۔ میں نے کہا، اسی ذات کی جستجو تھی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے چھپے ہوئے تھے، میں نے عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نبی ہوں۔ میں نے پوچھا، نبی کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے بھیجا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا، اسے کون بھیجتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ۔ میں نے پوچھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کے ساتھ بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلہ رحمی کی جائے، خون نہ بہایا جائے، راستوں کو پرامن بنایا جائے، بتوں کو توڑ دیا جائے، ایک رب تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ میں نے عرض کیا، آپ کتنا عمدہ پیغام کے ساتھ تشریف لائے ہیں، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر دی ہے، کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں کی اس پیغام کے ساتھ نفرت دیکھ رہے ہو جسے میں لے کر آیا ہوں، آپ چلے جاؤ، جب سنو کہ میں ہجرت کر کے چلا گیا ہوں تو وہیں آ جانا۔ ابو نعیم اور ابن عساکر نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت لکھی ہے، انہوں نے فرمایا، مجھے خبر ملی ہے کہ جب بنو اسرائیل کو بخت نصر کی وجہ سے تباہی کا سامنا کرنا پڑا، جب وہ ذلیل اور رسوا اور منتشر ہو گئے، وہ اپنی کتب میں یہ امر مکتوب دیکھتے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کے رسول محترم بن کر تشریف لائیں گے، ان کا ظہور عرب کی ایسی بستی سے ہوگا جہاں کھجوریں ہوں گی۔ جب وہ شام کی زمین سے نکلے تو وہ شام اور یمن کے مابین سارے شہروں کی چھان بین کرنے لگے، ان میں سے کس شہر میں یثرب جیسی صفات پائی جاتی ہیں۔ وہاں ایک گروہ اتر جاتا، انہیں امید تھی کہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل کر لیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لیں گے۔ حتیٰ کہ بنو ہارون کا ایک گروہ یثرب آیا، ان کے آبا اس حال میں مر گئے
کہ وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ وہ اپنے بیٹوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر ابھارتے تھے۔ جب ان کی اولاد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے۔ ابو نعیم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے فرمایا میں اپنے گھر میں تھا، میری عمر 7 سال تھی، میں جو دیکھتا یا سنتا تھا اسے یاد رکھتا تھا۔ میں اپنے باپ کے ساتھ تھا، ایک جوان ہمارے پاس آیا جسے ثابت بن ضحاک کہتے تھے۔ اس نے کہا بنو قریظہ کا ایک یہودی مجھ سے مباحثہ کرتا ہوا کہہ رہا تھا کہ ایک نبی محترم کے ظہور کا زمانہ قریب آ گیا ہے، وہ ہماری کتاب کی طرح کتاب لے کر آئیں گے اور تمہیں عاد اور ارم کی طرح قتل کریں گے۔ حضرت حسان نے فرمایا باخدا میں ٹیلے پر تھا، میں نے وقت سحر ایک بلند آواز سنی، اتنی بلند آواز میں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ مدینہ طیبہ کے ٹیلے پر ایک یہودی کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں مشعل تھی، اس کے پاس لوگ جمع ہو گئے، لوگوں نے پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے۔ یہ ستارہ صرف نبوت کے لیے طلوع ہوتا ہے، احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نبی باقی نہیں رہ گیا۔ لوگ اس کی خبر پر ہنسنے لگے اور تعجب کا اظہار کرنے لگے۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے 120 سال زندگی گزاری، 60 سال زمانہ جاہلیت میں اور 60 سال زمانہ اسلام میں بسر کیے۔ امام واقدی اور ابو نعیم نے حضرت حویسہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے فرمایا ہمارے مابین یہودی بھی رہتے تھے، یہودی ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے تھے جو مکہ مکرمہ میں مابعوث ہوں گے، ان کا نام احمد ہوگا، ان کے علاوہ کوئی نبی باقی نہیں رہا، ہماری کتب میں ان کا حلیہ یہ ہے۔ حتیٰ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا حلیہ بیان کر دیتے۔ جو سنتا وہ ذہن نشین رہتا تھا۔ میں نے بنو عبد الشہل کی ایک چیخ سنی، قوم خوف زدہ ہو گئی، کوئی معاملہ رونما نہ ہوا ہو، پھر وہ آواز مخفی ہو گئی، پھر آواز آئی، ہم نے وہ آواز سمجھ لی، کوئی کہہ رہا تھا اے اہل یثرب، یہ احمد متبع صلی اللہ علیہ وسلم کا ستارہ ہے جو دنیا میں جلوہ گر ہو گئے ہیں۔ ہم اس پر تعجب کرنے لگے، پھر ہم طویل عرصہ ٹھہرے رہے، ہم یہ سب کچھ بھول گئے، ایک قوم مر گئی، دوسری پیدا ہو گئی، میں عمر رسیدہ ہو گیا، پھر اسی طرح کی آواز آئی اہل یثرب، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے، نبوت کا تاج ان کے سر پر سجا دیا گیا ہے، ان پر وہی ناموس اکبر آیا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آتا تھا۔ پھر میں نے سنا کہ مکہ مکرمہ میں ایک شخص کا ظہور ہوا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، میری قوم سے کچھ لوگ نکل آئے، کچھ ٹھہرے رہے، بعض نوجوانوں نے اسلام قبول کر لیا، میں نے بھی اسلام قبول کر لیا، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ ابو نعیم نے ابو سعید مالک بن سنان خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا میں نے اپنے باپ کو سنا، وہ کہہ رہے تھے ایک دن میں بنو عبد الاشہل کے پاس آیا تاکہ ان سے بات چیت کروں، میں نے یوشع یہودی کو سنا، وہ کہہ رہا تھا ایک نبی کے ظہور کا وقت قریب آ گیا ہے جن کا نام نامی احمد ہوگا، ان کا ظہور حرم پاک سے ہوگا، ان سے پوچھا ان کا حلیہ کیا ہوگا؟ اس نے کہا ان کا قد نہ لمبا ہوگا نہ ہی چھوٹا ہوگا، ان کی آنکھوں میں سرخی ہوگی، وہ چادر اوڑھیں گے، دراز گوشت پر سواری کریں گے، ان کی تلوار ان کے کندھے پر ہوگی، یہ شہر ان کی ہجرت گاہ ہوگا۔ میں اپنی قوم میں واپس آ گیا، میں اس بات پر تعجب کر رہا تھا کہ ایک آدمی کہہ رہا تھا یہ صرف یوشع ہی نہیں کہتا، سارے یہودی اس طرح کہتے ہیں، میں بنو قریظہ کے پاس آیا، میں نے انہیں دیکھا، وہ ایک جگہ جمع تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کر رہے تھے۔ زبیر بن باطا نے کہا
وہ سرخ ستارہ طلوع ہو چکا ہے جو کسی نبی کے ظہور کے وقت طلوع ہوتا ہے۔ انبیاء میں سے احمد متبع صلی اللہ علیہ وسلم ہی باقی رہ گئے ہیں، یہ شہر ان کی ہجرت گاہ ہے۔ ابن عساکر نے حضرت کعب سے روایت لکھی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا سبب آسمانی وحی تھی۔ وہ تجارت کی غرض سے شام گئے، انہوں نے ایک خواب دیکھا، اسے بحیرہ رہب سے بیان کیا۔ اس نے ان سے پوچھا آپ کہاں رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا مکہ مکرمہ میں۔ بحیرہ کس قبیلے سے تعلق ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق قریش سے۔ بحیرہ کیا کرتے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا تجارت۔ بحیرہ نے کہا رب تعالیٰ نے آپ کا خواب سچ کر دکھایا ہے، آپ کی قوم میں ایک نبی مبعوث ہوں گے، آپ ان کے وزیر ہوں گے، ان کے وصال کے بعد ان کے خلیفہ ہوں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ مخفی رکھا حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دعوے کی دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خواب جسے آپ نے شام میں دیکھا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔